میں نے کچھ یہاں پر ریویژن لینے کی کوشش کی ہے، تو آپ لوگ دھیان سے دیکھیں. سب سے پہلے میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے بچے لوگ علامت وغیرہ میں کہ جمع نفی ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں اور اس کی علامت وغیرہ کیا ہے، اس میں بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں. تو یہاں پر میں نے کچھ رولس بتانے کی کوشش کی ہے، تو آپ لوگ دھیان سے دیکھیے ذرا. یہاں پر اسکرین پہ آپ لوگ دیکھیے، یہاں پر میں نے لکھا ہے رول آف ایڈ اینڈ سبٹریکٹ. یہاں پر میں نے راؤنڈ کیا ہے. تو جمع نفی کے کیا اصول ہیں آپ لوگ اس کو ایک بار سمجھ لیں. اگر آپ کے پاس دو عدد ہے، پہلے عدد کی علامت جمع ہے اور دوسرے عدد کی علامت بھی جمع ہے، تو اس صورت میں جمع کا عمل ہوگا. جمع کا عمل مطلب دونوں عدد کو آپ کو جمع کرنا ہے، دونوں عدد کو آپ کو جمع کرنا ہے. اور سب سے ضروری بات، جمع کرنے کے بعد علامت آپ کو ہمیشہ بڑے عدد کی لگانا ہے. جب آپ لوگ جمع یا نفی دونوں میں سے کوئی سا بھی اصول یا کوئی سا بھی میتھس کا عمل آپ لوگ کریں گے، تو عمل آپ کو جمع کا کرنا ہے اور علامت بڑے عدد کی لگانا ہے. پھر اس کے بعد یہ پہلا اصول ہے آپ کا. دوسرا اصول، اگر پہلے عدد کے سامنے علامت جمع کی ہے اور دوسرے عدد کے سامنے علامت نفی کی ہے، تو آپ لوگ عمل نفی کا کریں گے اور علامت آپ کو بڑے عدد کی ہی لگانا ہے. یہاں پر میں نے دیکھو ریپرزینٹ کیا ہے کہ علامت آپ کو بڑے عدد کی لگانا ہے. اس کے بعد تیسرا اصول ہے، پہلے عدد کے سامنے علامت نفی کی ہے اور دوسرے عدد کے سامنے علامت جمع کی ہے، تو اس صورت میں آپ کو عمل نفی کا کرنا ہے. یعنی دونوں عدد کو نفی کرنا ہے اور نفی کرنے کے بعد جو بھی عدد آئے گا اس عدد کے سامنے آپ کو بڑے عدد کی علامت لگانا ہے. تو اب یہاں پر چار اصول ہو جا رہے ہیں، مطلب جمع 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 نفی. تو اس صورت میں بچے لوگوں کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں اس میں آسان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر علامت ایک جیسی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھو میں نے ریڈ سے کیا ہے، اگر یہاں پر جمع جمع ہے تو علامت اگر ایک جیسی ہے تو اس صورت میں آپ لوگ عمل جمع کا کریں گے اور علامت بڑے عدد کی لگائیں گے. اور اگر علامت الگ الگ ہے تو جیسے یہاں پر دیکھو دوسرا اور تیسرا اصول، علامت الگ الگ ہے، ایک میں جمع ہے دوسرا نفی. پھر تیسرے اصول میں ایک میں نفی ہے دوسرا جمع، تو اس صورت میں آپ لوگ نفی کا عمل کریں گے. اور اگر علامت ایک جیسی ہے، جیسے یہاں پر پہلا اور چوتھا اصول، تو پہلا اصول میں آپ لوگ دیکھیے علامت ایک جیسی ہے، جمع جمع، تو اس صورت میں آپ لوگ عمل جمع کا کریں گے. چوتھے اصول میں آپ لوگ دیکھیے یہاں پر علامت نفی ہے، دوسرے عدد کے سامنے بھی علامت نفی ہے، تو اس صورت میں آپ لوگ عمل جمع کا کریں گے. تو یہاں پر آپ لوگ کو دو باتیں یاد رکھنا ہے. پہلا، اگر دونوں عدد کے سامنے ایک جیسی علامت ہے تو آپ کو عمل جمع کا کرنا ہے. اور دوسرا اصول، اگر دونوں عدد کے سامنے علامت الگ الگ ہے، پہلے عدد کے سامنے جمع ہے دوسرے عدد کے سامنے نفی ہے، یا پہلے عدد کے سامنے نفی ہے دوسرے عدد کے سامنے جمع ہے، تو اس صورت میں آپ لوگ عمل نفی کا کریں گے اور عمل کرنے کے بعد جو بھی عدد آئے گا اس کے سامنے آپ لوگ بڑے عدد کی علامت لگائیں گے. تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے یہاں پر لی ہے. تو چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے یہاں پر لی ہے. تو پہلا سوال یہاں پر میں نے لکھا ہے، دو کو جمع کرنا ہے 3 کے ساتھ. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں 2 کے سامنے کچھ علامت نہیں ہے، 2 کے سامنے کچھ علامت نہیں ہے، اس کا مطلب جمع کی علامت ہے. اگر کسی عدد کے سامنے کوئی علامت پریزنٹ نہیں ہے تو اس صورت میں ہم لوگ اس کو جمع کی علامت مانیں گے. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیے 2 کے سامنے جمع کی علامت، 3 کے سامنے جمع کی علامت، مطلب یہ پہلا اصول آیا جمع جمع، علامت ایک جیسی ہے تو آپ لوگ یہاں پر جمع کا عمل کریں گے. 2 میں 3 جمع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آئے گا 5. اور بڑے عدد کی علامت، تو دونوں کی علامت ایک جیسی ہے، بڑا عدد یہاں پر 3 ہے، 3 کی علامت جمع ہے تو یہاں پر آپ لوگ جمع لکھیں گے، یا جمع کی علامت اگر ہم لوگ نہیں بھی لکھتے ہیں تو بھی چلے گا. اب دوسرا سوال آپ لوگ دیکھیے. دوسرے سوال میں 6 نفی 2، تو پہلے عدد کے سامنے آپ لوگ دیکھیے کوئی علامت نہیں، اس کا مطلب اس کے سامنے جمع کی علامت ہے، اور دوسرے عدد کے سامنے نفی کی علامت ہے. تو یہاں پر آپ کے سامنے کون سی علامت ہے؟ جمع نفی، مطلب یہ دوسرا اصول ہے جمع نفی. تو الگ الگ علامت ہے، تو اس صورت میں آپ لوگ نفی کا عمل کریں گے. نفی کا عمل کیسے ہوگا؟ بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے نفی کرنا ہے، بڑے عدد کو
چھوٹے عدد سے نفی کرنا ہے. تو یہاں پر بڑا عدد 6 ہے اور چھوٹا عدد 2 ہے. یہاں پر میں کرتا ہوں, بڑا عدد 6 ہے اور چھوٹا عدد 2 ہے. تو نفی کریں گے ہم لوگ 6 میں سے 2 کو نفی کرتے ہیں تو یہاں پر 4 آئے گا. اور علامت ہمیشہ بڑے عدد کی, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جمع نفی کرتے وقت. سب سے بڑی مسٹیکس عام طور پر بچے کرتے ہیں لاسٹ میں آنسر لکھتے ٹائم, پورا ان لوگ کا جو اسٹیپس ان لوگ پریپئر کرتے ہیں پورا صحیح ہوتا ہے, لیکن لاسٹ میں آنسر وہ جمع نفی کی وجہ سے غلط ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ جمع نفی کرنے کے بعد آپ کو عدد آیا 4 اور بڑے عدد کی علامت لکھیں گے. تو 6 اور 2, 6 اور 2 میں سے بڑا 6 ہے, 6 کی سامنے علامت جمع ہے تو یہاں پر ہم لوگ جمع لکھیں گے. اس کے بعد تیسرے سوال میں پہلا عدد 8 ہے, دوسرا عدد 11 ہے. تو 8 کے سامنے علامت کچھ نہیں ہے تو جمع ہے, اور 11 کے سامنے نفی کی علامت ہے تو جمع نفی. تو علامت الگ الگ ہے تو آپ لوگ نفی کا عمل کریں گے. نفی کا عمل کیسے ہوگا؟ بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے نفی کرنا ہے. تو بڑا عدد 11 ہے, چھوٹا عدد 8 ہے, تو 11 میں سے 8 کو نفی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جواب آئے گا 3 اور علامت بڑے عدد کی. یہاں پر آپ لوگ دیکھیے 8 ہے اور 11, تو 11 بڑا ہے, بڑے کے سامنے علامت نفی ہے تو یہاں پر اس کا جواب آئے گا نفی 3. تو اس طریقے سے آپ کو جواب لکھنا ہے. تو سوال نمبر 4, 7 میں سے 5 کو نفی کی ملا 2, علامت آپ کو بڑے عدد کی لگانا ہے. تو بڑا عدد یہاں پر 7 ہے, 7 کے ساتھ جمع ہے تو یہاں پر ہم لوگ جمع کریں گے. ٹھیک ہے, میوٹ کر لیں اپنا مائک سب لوگ. اطہر خان اپنا مائک میوٹ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 5 میں پہلا عدد 9 ہے اور دوسرا عدد 6 ہے. دھیان سے دیکھیں سب لوگ اسکرین پہ, یہاں پر میں ریڈ مارک کا یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ صحیح سے دیکھ سکیں. پہلا عدد 9 ہے, 9 کو میں نے یہاں پر راؤنڈ کیا. دوسرا عدد 6 ہے. اب آپ عدد کے بعد علامت دیکھیں گے تو پہلے عدد کے سامنے علامت نفی ہے اور دوسرے عدد کے سامنے علامت جمع ہے. تو نفی جمع مطلب ایک طرف نفی ہے دوسری طرف جمع ہے, مطلب علامت الگ الگ ہے. اگر علامت الگ الگ ہوں گی تو عمل نفی کا ہوگا. نفی آپ لوگ کیسے کریں گے؟ بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے نفی کرنا ہے. تو بڑا عدد 9 ہے, چھوٹا عدد 6 ہے. 9 میں سے 6 کو نفی کرتے ہیں تو 3 آئے گا. ہاں, اور علامت آپ کو بڑے عدد کی لکھنا ہے. تو بڑا عدد یہاں پر 9 ہے, 9 کے سامنے علامت نفی ہے تو اس کے سامنے آپ لوگ نفی لکھیں گے. دانش خان اور صوفیہ اپنا مائک میوٹ کر لیں. اس کے بعد ایک مثال ہم لوگ اور دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 میں یہاں پر بھی آپ کے سامنے 2 عدد ہیں, ایک 3 ہے دوسرا 4. 3 کے سامنے علامت نفی ہے اور 4 کے سامنے علامت نفی, دونوں کے سامنے ایک جیسی علامت ہے تو جمع کریں گے. پھر دوسرے کے سامنے بھی علامت نفی ہے تو نفی نفی مطلب ایک جیسی علامت ہے تو جمع کا عمل ہوگا. یہاں پر دھیان سے سنیں, عمل جمع کا ہوگا, مطلب 4 اور 3 کو جمع کرتے ہیں تو یہاں پر جواب آپ کو 7 آئے گا. اور علامت آپ کو ہمیشہ بڑے عدد کی لکھنا ہے. تو بڑا عدد یہاں پر 4 ہے, 4 کے سامنے علامت نفی ہے تو یہاں پر نفی کی علامت لکھیں گے ہم لوگ. تو اس طرح نفی 3 اور نفی 4 ان دونوں کے درمیان میں جمع کا عمل ہوا اور علامت ہم لوگوں نے نفی کی لکھا. تو اس طریقے سے جواب آئے گا. یہاں پر میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ لوگ کو چھوٹے چھوٹے عدد لیا ہے. آپ لوگ مساوات حل کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکسپریشنز ہو, الجبری عبارت ہو, تو آپ کو یہی اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہے میتھس کے لیے. یہ اصول میں نے آپ کو جمع اور نفی کے لیے بتایا ہے. ضرب کے لیے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا, دیکھیں گے یہاں پر. دیکھیے آپ لوگ, یہاں پر میں نے لکھا ہے رول آف ملٹیپلیکیشن مطلب ضرب کے اصول. تو ضرب کے اصول کے لیے دھیان سے آپ لوگ دیکھیں. پہلا اصول ہے, اگر پہلے عدد کے سامنے جمع ہے اور دوسرے عدد کے سامنے بھی جمع ہے تو آپ لوگ عدد کے درمیان میں ضرب کر رہے ہیں تو عدد کے درمیان میں ضرب ہوگا, ضرب کا عمل ہوگا, لیکن علامت یہاں پر جمع کی آئے گی عدد کے سامنے. پھر اس کے بعد دوسرا اصول,
اگر پہلے عدد کے سامنے جمع کی علامت ہے، دوسرے عدد کے سامنے نفی کی علامت ہے، تو عمل تو ضرب کا ہوگا. آپ دونوں نمبر کو ضرب کریں گے، دونوں نمبر کو آپ ضرب کریں گے، لیکن علامت یہاں پر نفی کی آپ لوگ لکھیں گے. اس کے بعد تیسرا اصول، پہلے عدد کے سامنے نفی کی علامت ہے اور دوسرے عدد کے سامنے جمع کی علامت ہے، تو عمل ضرب کا ہی ہوگا، چونکہ ہم لوگ دونوں عدد کے درمیان میں ضرب کر رہے ہیں، اور علامت نفی کی آئے گی. چوتھا اصول، اگر پہلے عدد کے سامنے نفی ہے اور دوسرے عدد کے سامنے بھی نفی ہے، تو اس صورت میں آپ لوگ ہمیشہ عمل ضرب کا ہی کریں گے اور اس کے سامنے علامت جمع کی. تو یہ اصول دیکھنے کے بعد آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ہم لوگ دو عدد کو ضرب کرتے ہیں تو ضرب کرنے کے بعد جو بھی عدد آئے گا اس کو ہم لوگ لکھیں گے، اور علامت اگر ایک جیسی ہے، دھیان سے سنیں سب لوگ، جیسے پہلا اور چوتھا اصول آپ لوگ دیکھیے، اگر علامت پہلے اصول میں آپ لوگ دیکھیے علامت جمع جمع ہے، ایک جیسی علامت ہے، تو ضرب کرنے کے بعد عدد کے سامنے آپ کو جمع لکھنا ہے. اور چوتھا اصول، اگر آپ لوگ چوتھے اصول میں آپ لوگ دیکھیے پہلے عدد کے سامنے نفی ہے، دوسرے عدد کے سامنے نفی ہے، مطلب علامت ایک جیسی ہے، آپ لوگ عمل ضرب کا کریں گے لیکن علامت جمع کی لکھنا ہے. تو یہاں سے دو بات آپ کو سمجھنا ہے ضرب کرتے سمے، اگر دونوں عدد کے سامنے علامت ایک جیسی ہے تو ضرب کرنے کے بعد اس کے سامنے جمع لکھنا ہے. دوسرا اصول، اگر دو عدد ہیں، پہلے عدد کے سامنے جمع ہے، دوسرے عدد کے سامنے نفی ہے، یا پھر پہلے عدد کے سامنے نفی ہے، دوسرے عدد کے سامنے جمع ہے، مطلب الگ الگ علامت ہے، تو آپ لوگ دونوں عدد کو ضرب کریں گے اور ضرب کرنے کے بعد نفی کی علامت لکھیں گے. ٹھیک ہے، دو چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. اب اس میں پہلا سے مارک کر رہا ہوں، بیچ میں یہاں پر ریڈ مارک ہے، مطلب یہ ضرب کی علامت ہے. کس کو ضرب کرنا ہے؟ 4 کو 5 کے ساتھ ضرب کرنا ہے. تو 4 کے سامنے کچھ علامت نہیں ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اگر کسی عدد کے سامنے کچھ علامت نہ ہو تو یہ سامنے جمع علامت ہے. 5 کے سامنے بھی کچھ علامت نہیں ہے تو یہاں پر جمع کی علامت ہے. تو یہاں پر عمل ضرب کا ہوگا چونکہ بیچ میں ضرب کی علامت ہے، تو 4 کو 5 کے ساتھ ضرب کریں گے، 4 پنجے 20. اب علامت دیکھیں گے کہ اس کے سامنے علامت کیا لکھنا ہے. تو اس آپ لوگ دیکھیں، پہلے عدد کے سامنے جمع ہے، دوسرے عدد کے سامنے جمع ہے، اس کا مطلب علامت ایک جیسی ہے. اگر علامت ایک جیسی ہے اس کے سامنے آپ کو جمع لکھنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مثال آپ لوگ دیکھیے. دوسری مثال میں پہلا عدد 6 ہے، دوسرا عدد 2 ہے، تو آپ عمل تو ضرب کا کریں گے یہ کیونکہ یہاں پہ بیچ میں ضرب کی علامت ہے، 6 دونی 12، اور علامت یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک جیسی ہے کہ الگ الگ ہے. 6 کے سامنے کچھ علامت نہیں ہے تو جمع ہے، اور 2 کے سامنے یہاں پر علامت نفی ہے تو جمع نفی، مطلب علامت الگ الگ ہے. اگر علامت الگ الگ ہے تو یہاں پر اس کے سامنے ہم لوگ نفی لکھیں گے. تو اس طریقے سے ضرب کی مثالیں آپ کو حل کرنا ہے. سوال نمبر 3 دکھ رہا ہے بیٹا آپ کو؟ سوال نمبر 3 میں ہاں کیسے کریں گے اس کو بتائیے. سر پہلے ہم 5 کو 3 سے ضرب کریں گے. ویری گڈ. 5 کو 3 کے ساتھ ضرب کریں گے تو کتنا آئے گا؟ 15. ہاں ٹھیک ہے، میں نے دیکھو یہاں پر 15 لکھا ہے. اب اس کے سامنے علامت کیا لکھوں میں؟ سر اس کے سامنے علامت نفی کی آئے گی. ہاں ویری گڈ. کیوں نفی کی آئے گی؟ کیونکہ سر 3 کے آگے کوئی علامت نہیں تو وہاں پر جمع لگے گا، اس لیے جمع اور نفی ہو جائے گا. ہاں جمع نفی دو الگ الگ علامت ہے، تو اس صورت میں آپ لوگ نفی کی علامت لکھیں گے. یس سر. ویری گڈ بیٹا. سوال نمبر 3 یہ نفی 15 اس کا جواب آئے گا. سوال نمبر 6 دیکھو بیٹا، وہاں پہ راؤنڈ کیا ہے میں نے سرکل سے ریڈ. ہاں تو اس کو بتاؤ کیسے حل کریں گے. سر یہ 6 کے بازو میں نفی کی علامت ہے اور 2 کے بازو میں بھی نفی کی علامت ہے، تو نفی جمع ہوتا ہے، تو اس سے 6 دونی 12 ہو جائے تو نفی 12 آئے گا. ہاں تو 6 کو 2 کے ساتھ آپ نے ضرب کیا تو 12 آیا. 12 کے سامنے کیا علامت لکھنا ہے؟ جمع. کیوں جمع کیوں لکھنا ہے؟ نفی جمع.
ہاں نفی نفی جمع علامت ایک جیسی ہے تو آپ جمع کی علامت وہاں پر لکھیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. ضرب اور جمع نفی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو اصول بتائے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ. آگے بہت زیادہ اس میں مسٹیکس بچے کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگ دھیان رکھنا ہے.